شہزاد قریشی ہمارے ایم پی اے خود گئے تھے کیونکہ ان کے حلقے میں آج یہ پروگرام ہے. سب کے پاس جا کے ہم نے انفارمیشن جمع کرائی تھی ریٹن اور سب کی ریسیونگ لی. سب کو ہم نے بتایا کہ ہم سائٹ میں سی ویو کی سائٹ روڈ کے اوپر جو خان صاحب کی آج تقریر ہے جو 2 جولائی کا جو جلسہ ہے بہت بڑا پریڈ گراؤنڈ میں, اس کی تقریر کی اسکریننگ لائیو کریں گے اس جگہ پہ. یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں ہو رہا ہے. یہاں جب 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں دیا تھا تو یہیں بیٹھتے تھے کراچی کے لوگ آ کے. اس کے بعد بھی کتنی دفعہ پروگرامز ہو چکے ہیں. 14 اگست کا ہوتا ہے, 23 مارچ کا ہوتا ہے. کتنی دنیا یہاں پہ پروگرام کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. سب کو ہم نے بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن صبح سے عمران اسماعیل صاحب اور میں اور ہم صبح سے یہاں 10:30-11 بجے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رویہ پولیس نے رکھا ہوا ہے. پہلے ایک ہمارے کنٹینر روک دیے تو آج مجھے ٹرک ڈرائیور بھی بننا پڑ گیا, کنٹینر بھی لگا دیے. پھر یہ کرسیاں روک دیں, پھر یہ کارپیٹ روک دیے. اس کے بعد اب انہوں نے ہمارا پیچھے ساؤنڈ روک دیا. ساؤنڈ جا کے فہیم خان ہمارے ایم این اے وہ ہے ادھر, فہیم ہے وہ, اور سیف رحمان جو ہمارے دوسرے ایم این اے, وہ جا کے ساؤنڈ لے کے, جب ساؤنڈ لے کے آ رہے تھے تو آپ کی میڈیا کے سارے چینلز پہ چل رہا ہے, دکھایا آپ نے کہ ڈولمین کے اوپر اس ساؤنڈ کے ٹرکوں کے اوپر انہوں نے ان کو روک لیا اور اس کے اوپر بھی شروع کر دیا. بلکہ ایک ساؤنڈ کے ٹرک کا جو ساؤنڈ والے کا بیچارہ جو ٹرک تھا اس کے شیشے بھی توڑ دیے پولیس نے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مارشل لاء کے دور میں بھی یہ کام نہیں ہوا, جو کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ مارشل لاء سے بھی اب گری ہوئی حرکتیں کر رہی ہے. تو کس قانون کے تحت آپ کسی بھی شہری کو اپنا پولیٹیکل ویو دینے سے یا ایک پیسفل احتجاج کرنے سے آپ روک سکتے ہیں؟ آپ نے اس پورے صوبے میں 144 لگایا ہوا ہے جو کہ ایک ویسی دقیانوسی قانون ہے انگریز کے زمانے کا. الیکشن ہو رہے ہیں 144 240 کے الیکشن ہوا, آپ سے دہشت گردی رکی نہیں, گولیاں چل گئیں, ساری دنیا دیکھ رہی تھی. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, 2 گولیاں لگ گئیں, کتنے زخمی ہو گئے. ابھی سندھ میں الیکشن ہوا, لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ اور میرپور خاص 4 ڈویژنز میں 14 ڈسٹرکٹس میں. وہ جو ہوا وہ سارا آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر, وہ آپ سے سنبھلا نہیں. ایک پولیس والے کپڑے لگا کے ٹھپے لگا رہے, وہ آپ کی میڈیا کی سکرینز کی زینت ہے, وہ ویڈیوز بنی. صاف ہی قتل ہو رہے ہیں. ایاز امیر صاحب کو کے گھر پہ اٹیک کر دیا گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, عمران ریاض کے اوپر تو ہر تھانے میں ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. اس نے کیا ہے, اس نے اپنا حق اس نے اپنی رائے دی ہے. آپ اس کی راہ سے اگر متفق نہیں ہے, 3.25 سال کی حکومت عمران خان کی کون سے آپ نے دھرنے اور مارچ نہیں کیے؟ یعنی کہ 4 روپے پیٹرول کی قیمت, گورنر صاحب 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی تو یہ حضرت یہ جو بیبی زرداری ہے یہ ٹرک کے اوپر چڑھ کے یہاں سے اسلام آباد پہنچ گیا تھا مہنگائی مارچ میں. فہیم آگے آؤ, ادھر بیٹھو. یہ وہ ٹرک کے اوپر چڑھ کے, ویل ڈن فہیم, شاباش. یہ ٹرک کے اوپر چڑھ کے وہاں پہنچ گیا اور وہاں اس کو ملا کیا, اس کی کانپیں ٹانگ گئیں. اب یہاں ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. 2 ہفتے پہلے ہم نے اللہ والا چورنگی پہ کیا, میں اور گورنر صاحب ہم لوگوں میں نیچے بیٹھے تھے. وہاں خواتین تھی, ہماری بہنیں, بچے, چھوٹے چھوٹے بزرگ, وہ کر رہے کیا ہیں ہم, اور یہ تو کسی کا راستہ بھی نہیں روک رہے. تو جو آپ نے آج یہ صبح سے تماشا لگایا ہوا ہے, وہ مجھے کالے کر کے کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے. پرمیشن کب ہوتی ہے بھائی؟ انفارمیشن دی جاتی ہے. مجھے ذرا بتا دیں کہ پرمیشن کب ملتی ہے ریٹن, کون سا پرمیشن؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے. تو جو تماشا لگایا میں اس کی شدید الفاظ سے مذمت کرتا ہوں. کراچی کے لوگ آئیں گے, ضرور آئیں گے. فیملیز کو میں دعوت دیتا ہوں آئیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری فیملیز بھی آ رہی ہیں. انشاءاللہ اسکریننگ تو ہو کے رہے گی, اسکریننگ تو یہاں ہوگی اور خان صاحب کی تقریر بھی دکھائی جائے گی. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے کنویں میں خود نہ کودیں, کیونکہ اس کنویں سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہے. جی
بس بات علی نے کر لی ساری. ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا رہی ہے مسلسل ہر ہفتے. وہ مفتاح اسماعیل جیسی ٹی وی پر آتا ہے, لوگ پیٹرول پمپ پہ بھاگ جاتے ہیں بغیر بات سنے کے آگے کہنے کیا والا ہے, کیونکہ یہ وہ مفتاح اسماعیل ہیں جو لالی پاپ بنانا ان کا کاروبار ہے, اور اسی لالی پاپ سے عوام کو بہلا رہے ہیں. یہ مختلف ریپر اور مختلف رنگ اور کلر بدل کے, ذائقے بدل کے ڈیوٹی کم کر دی. یہ کہتے تھے کہ جب 130 روپے پیٹرول تھا تو یہ اور مریم نواز کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ غریب عوام کیسے برداشت کرے گی, یہ عوام کے اوپر زیادتی ہے, ظلم ہے. اور اب مسائل اور مریم نواز فضیلت بتا رہے ہیں کہ 110-120 روپے بڑھانے سے کتنے فوائد حاصل ہوں گے غریب آدمی کو. یہ چور ہیں, ان کی حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے, ان کو لانے والے پچھتا رہے ہیں. آلریڈی ان کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آگے کس طرح سے ہم نے چلنا ہے. یہ جو چوری کی حکومت ہے, یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی عوام خاموش بیٹھی رہے, 100 پیاز بھی کھائے, 100 جوتے بھی اس کو لگائیں اور آواز اف بھی نہ کرے. لیکن یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے. عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے, اور جس دن عمران خان نے کال دی انشاءاللہ ان کی حکومت گرانے میں ٹائم نہیں لگے گا. اور جتنے اس وقت ان کے ذاتی ملازمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, پولیس سے ہوں, لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہوں یا اور کوئی, انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسٹیٹ کی ملازمت کریں, ذاتی کسی کی نہ کریں. اور اگر آپ یہ ذاتیاں جاری رکھیں گے, ہم بھی لسٹ بنا رہے ہیں, انشاءاللہ وقت آنے پر آپ سے بھی نمٹیں گے ہم اسی طرح جس طرح آج آپ ہمارے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, چوروں کا ٹولہ, ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شرافت ہم نے آپ کو پچھلے 4.25 سال دکھائی, اور جو آپ نے پچھلے 3 مہینے میں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور بربریت کا مظاہرہ کیا, انشاءاللہ ایک ایک چیز کا بدلہ اسی طرح لیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں, کل میں, اور یہ کیونکہ مجھے ابھی اس لیے خیال آیا کہ یہ سمندر ہے جو, اور ویسے بھی اب سیزن جو ہے وہ ماہی گیروں کا ختم ہونے لگا ہے کیونکہ وہ ہائی ٹائڈز اور یہ سارا چکر ہے. لیکن جو مہنگائی ہوئی ہے ڈیزل کی, اس سے جو وہ کیچ پکڑنے جاتے تھے, جو ان کی کاسٹ آتی تھی, وہ ریکوری نہیں کر سک رہے بیچارے, ان کو بھی تباہ کر دیا ہے. تو جتنے ماہی گیر میرے سن رہے ہیں, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آپ یہاں آئیں شام کو, ہم آپ کے لیے بھی نکلے ہیں, کیونکہ یہ کراچی کا, یہ کلاچی, یہ تھا ہی ایک ماہی گیروں کا ولیج. تباہی آپ نے ان کے ساتھ کی آتے کہ اب وہ بیچارے ترس رہے ہیں کہ وہ سمندر میں جا نہیں سکتے, کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے, وہ بیچارے جا کے کیچ کیا پکڑیں گے اور وہ بیچیں گے کتنے میں. تو ایک بہت بڑی تباہی اس وقت مہنگائی کا جو بوم پھاڑا ہے عوام کے اوپر, چاہے وہ کسی بھی لیول کا آدمی ہو, اس بیچارے کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے. آپ جو میرے کیمرہ مین بھائی کھڑے ہیں, میں آپ سب کو دیکھتا ہوں, اب 20 سال سے 25 سال سے ہم یہاں سیاست کر رہے ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے کیمرہ مین تھے جو میں سمجھتا ہوں فرنٹ لائن سولجرز ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی حالات خراب ہوئے, جب ایک زمانے میں اس شہر میں دھماکے ہو گئے تھے, گولیاں چلتی تھیں, سب سے پہلے پولیس سے پہلے تو آپ پہنچتے تھے, اس کے بیچ میں آپ کھڑے ہو کے کوریج کرتے تھے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لگا کے, اور آپ میں سے بہت شہید ہوئے. میں آپ سے بھی سوال پوچھتا ہوں, اور جو باقی سارے پوچھتا ہوں, کیا آپ یہ مہنگائی جو پڑ رہی ہے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہم گئے, میں اور گورنر صاحب چائے پینے چلے گئے, وہ گارڈ ادھر پیچھے میکڈونلڈ کا رونے لگ گیا. اس کی آپ شکل دیکھتے, وہ کہتا ہے سر میری 28,000 روپے 30,000 روپے یا کتنی 25,000 روپے تنخواہ ہے, 8-9 ہزار تو میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈل جاتے ہیں, میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو یہ اگر یہ حکومت نے تو تباہی کی ہے.